بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد عزاداران امام باب العلم امام بارگاہ مسیساگا کی 4تھی مجلس ہے، 4th مجلس ان دعا کے کلمات کے اوپر. اور آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ تو یہ دعا لازم کرنا ہے، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے شب جمعہ ایک مخصوص ہے. ہر امام کی زیارت کی مخصوص ہے، لیکن کربلا معلیٰ میں اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ زمانے کے امام کربلا معلیٰ میں شب جمعہ آتے. اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے بڑا آنر کیا ہے. یہ دعا کرو کہ اللہ ہم جب جائیں میرے مولا سے ہماری ملاقات ہو، فرزند مظلوم بی بی زہرا سے ملاقات ہو. اس لیے کہ آپ دعائے ندبہ میں کل پڑھیں گے، امام کا جملہ ہے آئینہ طالب و بے دم المختول بے کربلا. یہ امام کا جملہ ہے دعائے ندبہ میں کہ آئینہ طالب و بے دم المختول بے کربلا. آزاد دارو، یہ جتنی ہماری زندگی ہے نا، اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم امام سے قریب ہو جائیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا، نہیں ہونا چاہتے. دنیا کی ہر چیز بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہر بڑے آدمی سے ملنے کی ہماری خواہش، پرائم منسٹر سے ملیں، پریزیڈنٹ سے ملیں، اسپورٹس مین، جتنے سیلیبریٹیز. بابا یہ سب دنیا کے ہیں، اصل جس سے ملنے کی تمنا ہے وہ فرزند زہرا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مولا مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرما. یہ اتنا اچھا نعرہ ہے لبیک یا حسین کا. کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا. بہترین نعرہ ہے یہ. آج سے 30-40 سال پہلے نہیں تھا، اب شروع ہو. بہت اچھی بات ہے. always you say لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنی سروسز مولا حسین کو آفر کر رہے ہیں، اپنی خدمت مولا حسین کو آفر کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے دوستو، بھائی نے لبیک لگایا، اس لیے میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں بلکہ ٹاپک ہی پر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں لبیک کا مقصد کیا ہے. لبیک کے معنی میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں حسین ابن علی کو. آپ لبیک یا مہدی بولو، لبیک یا مظلوم بی بی زہرا بولو، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک کسی کے ساتھ بھی بول سکتے، لیکن لبیک یا حسین جب آپ بول رہے کہ مولا، آپ مسیساگا میں بیٹھ کے بول رہے مولا حسین میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ حسین ہماری لبیک کو ایکسپٹ کرے. نہیں سمجھے آپ؟ ایکسپٹ کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر میں مسلسل گناہ کرتے جاؤ اللہ ہم کو معاف کرے، میں جنرل بات کر رہا، اور میں بولا مولا میں آنا چاہ رہا ہوں، حسین لیں گے آپ کو. اصل بات دعا یہ ہو کہ تمہاری زبان سے لبیک یا حسین نکلے اور فرزند زہرا بولے آجا میرے پاس. یہ ہے لبیک یا حسین. ایک لبیک ہم اور بولتے ہیں، کہاں بولتے ہیں؟ جب احرام باندھتے اس وقت بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 3 دفعہ تلبیہ پڑھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی احرام باندھا 19 یا 21 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی. جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی بھی نہیں بول سکتے، لیکن جب تو بول ہی نہیں سکتے، واللہ نہیں بول سکتے، غلط قسم نہیں کھا سکتے، کسی کو ستا نہیں سکتے. بہرحال اس کی پوری لسٹ ہے. 21 چیزیں حرام ہو جاتی جیسی آپ کے جسم پہ احرام آیا. اور کب تک رہتا؟ جب تک اترا نہیں. اور آپ صرف ایک ہی جملہ بولتے رہتے لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا، میں تیری بارگاہ میں آ رہا، میں آ رہا تیرے پاس، I'm coming to you, I'm coming to you. وہاں پہ بھی وہی بات کہ اللہ ایکسپٹ کرے. جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسا 21 چیزیں وہاں حرام، اسی طرح حسین کا لبیک بولنے پہ وہ چیزیں یہاں پہ بھی حرام. کوئی ایسا حرکت میں ہم نہیں کرنا. کم از کم دور ازا ہے، ایام ازا میں یہ ہمارا یقین رہنا کہ مولا حسین ہماری ہر بات کو سن رہا، سال بھر سنتا ہے، لیکن اس میں تو غم کے ساتھ ہے. تو دوستو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ پروردگار تو مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب کرو انشاءاللہ انشاءاللہ.
جائیں زیارت کو تو ویسے جائیں جیسے حسین چاہتے ہیں، جائیں اور جب واپس آئے تو کمپلیٹ 180 ڈگری ہم بدل کر آئے، مولا حسین کو اپنے آپ کو دے کے آؤ. پھر دیکھو، پھر جب تم بولتے ہو کہ اللہ مرزقنی فی دنیا سے آخرت شفاعت الحسین، شفاعت الحسین ملے. دوستو آج شب جمعہ ہے، دنیا میں کہیں بھی میں شب جمعہ پڑھتا ہوں تو ضرور شب جمعہ کے تعلق سے 4-5 منٹ 10 منٹ بولتا ہوں. یہ وہ رات ہے جو رات ہم کو ملی. عاشورے کے بعد پہلی شب جمعہ ہے، عاشورے کے بعد پہلی شب جمعہ، اور شب جمعہ یہ تھرسڈے نائٹ جو ہے سال بھر آ رہی، یہ تھرسڈے نائٹ ہماری نہیں ہے، یہ یاد رکھ، پلیز غور سے سنو. یہ ہماری رات نہیں، ہمارے مرحومین کی رات ہے، ہمارے ماں باپ کی رات ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی رات ہے، جن کو ہم بھول کے بیٹھے ان کی رات ہے، جو ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ جو زمین کے نیچے ہیں نا، ان کی رات ہے. آج وہ سب انتظار کرتے ہیں ہر شب جمعہ کو. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، کہ ہر شب جمعہ کو جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں مومن سب کے سب انتظار کرتے. کس کا انتظار کرتے؟ کہ کوئی تحفہ اوپر سے آ جائے، اوپر سے کوئی گفٹ آ جائے، تمہاری ماں تمہارا باپ ایسا تڑپ کے انتظار کرتے مغرب سے لے کے صبح فجر تک. آج کی رات 2 رکعت ایک نماز ہے. اب میں آپ کو یہ نماز دینے سے پہلے تھوڑا سا بریف کر رہا ہوں، غور سے سنیے. ہم سب کا، آپ کا یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے زمین کے اوپر ہے نا، بولیں یار، جتنا انویسٹمنٹ ہے آپ کا مسیساگا میں، ٹورنٹو، کینیڈا میں، زمین کے اوپر ہے، یا بیک ہوم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ، ہر کا انویسٹمنٹ. کوئی بندہ ملا آپ کو کہ جس نے کہا کہ میں نے نیچے بھی انویسٹ کیا ہوں؟ میں پوچھ رہا آپ سے، کبھی فکر ہوئی کہ اتنا میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ میں کیا، شیئر مارکیٹ میں کیا، ڈیفرنٹ بزنس میں کیا، جتنا کیا سب زمین کے اوپر ہے. کوئی بندہ پوری دنیا میں الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ پڑھتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا مولانا کچھ انویسٹمنٹ نیچے بھی بتا دو. ہم کو فکر ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے فکر. ہم سارا انویسٹمنٹ، میں یہ منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کر رہا کہ آپ اوپر نہیں کرو، ضرور کرو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جتنا انویسٹمنٹ تم نے کیا ہے وہ کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے؟ اپنے لیے کسی نے نہیں کیا. ہم سمجھ رہے اپنے لیے کیا، وہ کسی اور کا انویسٹمنٹ ہے. سمجھے یار، سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ میں نے ملینز آف ڈالر کی پراپرٹیز خرید لی. میں رہوں گا جب تک میرے جسم میں سانس ہے، میں ہوں. اس کے بعد کوئی اور انجوائے کرے گا، کوئی اور انجوائے کرے گا، تم نیچے حساب دو گے. اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو، یہ ریالٹی ہے. اس لیے کہ یہ باتیں کوئی بولتا نہیں، میری تو مین ٹاپکس ہیں یہ. تو سوچو میں کیا بول رہا ہوں. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں کہ جتنا انویسٹمنٹ ہے ہمارا زمین کے اوپر ہے، اور اتنا کیا. میں یہ سمجھ رہا، میں اپنی طرف ڈال کے بول، میں یہ سمجھ رہا کہ میرا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پیسہ میرے کام آئے گا. ریٹائر ہونے سے پہلے تم چلے گئے، اس لیے کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. وہ آ کے یہ نہیں بولتا چلو گے، کبھی نہیں بولتا. وہ آئے گا لے کے چلا جائے گا، اور ایسے لے کے جائے گا تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے، اتنے ہیلپلیس ہو جاؤ گے. یا میرے مولا کا ایک جملہ مجھے یاد آنا، میرے مولا بولتے کہ تم اتنے مجبور اور ہیلپلیس ہو جاؤ گے کہ تمہارا بیٹا your own son تم کو لے کے جا کے ایک ایسی جگہ لٹا دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور تم اس وقت پکارو گے، میری طرف دیکھو، look at me، تم پکارو گے نیچے سے کہ oh my son don't leave me alone، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑ. تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں جائے گی، وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، وہ تم کو لٹائے گا، پیٹ بتائے گا، باہر چلا جائے گا. ڈرو اس لمحے سے. میرا مولا بول، پورا سرمن ہے مولا کا کہ ڈرو اس لمحے سے کہ جب تمہارا بیٹا تم کو عورت ہو مرد ہو، ماں کو بھی لٹاتا، باپ کو بھی لٹاتا، ہم کیا کر لیں گے؟ ہر چیز اوپر ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز شب جمعہ کی آپ کبھی بھی پڑھو، کل بھی پڑھ سکتے. 2 رکعت نماز ہے، لیکن اس نماز میں 3 سورہ پڑھنا ہے. سورہ بقرہ نہیں ہے. آپ بولیں گے اتنا بڑا سورہ، نہیں، سورہ بقرہ نہیں ہے. 3 سورہ والی نماز ہے.
اس کا فائدہ بتا دو. پہلے فائدہ بتاؤں گا تو سب جو سر جھکا کے بیٹھے نا سر اٹھا کے سنیں گے. مجھے معلوم ہے جب موت کا ذکر کرتا ہوں تو ایسی بیٹھتے ہیں, نہ واہ بولیں گے نہ آ بولیں گے. لیکن پھر اللہم صلی علی محمد والے محمد سب سے جیو جیو. سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تم کو برزخ میں گھر ملے گا, پراپرٹی ملے گی, گھر. اور اللہ 2 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں دیتا, اللہ بنگلے دیتا, پیلیسز دیتا, خسر دیتا. اس لیے کہ وہ دیتا اپنی شان کے لحاظ سے دیتا. وہ 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں دے گا آپ کو. اب آپ یہ بولیے کہ آپ لینا چاہتے کوئی بنگلہ لینا چاہتے, مولا آپ سب کو بنگلے دے. میں بنگلے نہیں ٹاؤن شپ دلا دوں گا آپ کو کہ کئی بنگلے بن گئے آپ کے. کیسے؟ یہ 2 رکعت نماز پڑھو. معصوم کہتے کہ یہ نماز سے برزخ میں, اب برزخ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ گریو سے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, لحد سے, وہاں سے تمہاری برزخ شروع ہوتی. یہ برزخ تو پوری ایک ٹاپک ہے, پوری ایک ٹاپک. میرے اشرے اس کے پر آپ یوٹیوب پہ سن سکتے کہ برزخ ہے کیا. اب 1-2 جملے سن لو. برزخ میں, برزخ بولتے, برزخ ایک پردے کا نام ہے, کٹن ہے, ایک کٹن ہے, پردہ ہے کہ جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کر رہا. سمجھ رہے آپ؟ ہم اس دنیا میں, اس دنیا, وہ دنیا ہم کو نہیں معلوم, ایک ہڈن لائف ہے وہاں پہ, اس کے بیچ میں یہ پردہ ہے. نظر نہیں آتا میں پردہ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایک کٹن کا نام ہے. اور جب ملک الموت روح لیتا ہے نا تو ایسا آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹتا ہے, دین انسان وہ دنیا دیکھتا ہے. تمہارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو ساری رحمتیں نعمتیں نظر آئیں گی. اگر میرے اعمال اچھے نہیں ہوں, میں دھوکہ دیتا رہوں, لوگوں کو اذیتیں دیتا رہوں, تیز زبان سے بات کروں, لوگوں کو ہرٹ کروں, تو پھر تو ایک الگ ٹاپک ہے وہ. تو بہرحال برزخ معصوم سے پوچھا گیا, 1-2 منٹ سن لو. برزخ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا واٹ از برزخ, یہ برزخ ہے کیا؟ امام نے کہا کہ ایک دنیا ہے, ایک ہیوج میسو ایک دنیا ہے. تو کہا مولا جتنے لوگ مرے وہ گئے کہاں؟ انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے مولا کے زمانے, کہاں گئے وہ لوگ؟ مولا نے کہا برزخ میں گئے. تو راوی نے کہا مولا برزخ ہے کہاں؟ امام نے کہا اسی دنیا میں. اس نے کہا مولا اتنے ہزاروں سال سے, میں اپنی زبان میں بول رہا, ملینز ٹریلینز لوگ آئے اور چلے گئے, اور اب اتنے لوگ ہیں اس دنیا میں. آپ بول رہے یہیں پر ہے. اگر یہیں پر ہے تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے کیوں نہیں؟ ایک دوسرے سے کیوں نہیں ٹکرا رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ نظر نہیں آتا. امام نے کہا تمہاری ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے. اب سنو, راوی کہتے ہیں مولا مجھے, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کے آنسر سے, آپ تھوڑی مثال دے کے سمجھاؤ. اب سنو علی نے جو مثال دی. راوی پوچھا مولا برزخ کہاں ہے؟ امام کہہ رہے اسی دنیا میں برزخ. تو کہا کہاں پر ہے؟ تو کہا یہیں پر ہے. تو کہا اتنی بڑی دنیا کیسے, ہم کو تو نظر نہیں آ رہی, ہم ابھی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, ہے کہاں؟ تو امام نے اس کا ایگزامپل دیا. کیسے دیا؟ امام نے کہا جب ماں کے 1400 سال پہلے مولا ماں کے شکم میں, اس کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے, اور ڈیلیوری سے بالکل پہلے 9 منتھس کی بالکل پہلے بچہ ماں کے شکم میں گھومتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. میں غلط بول رہا؟ جو ماں کھاتی ہے وہی کھاتا ہے نا, اس لیے بولے حلال کھلاؤ. جو ماں سنتی ہے وہی بچہ سنتا ہے, اس لیے میوزک مت سنو. کیسے خاموش ہوں گے؟ غیبتیں مت سنو, اس لیے کہ وہ نہ بچہ بھی سنے گا. تو نہیں پھر سنو کیا, میں ہمیشہ بولتا ہوں سنو کیا بچے کا, اگر ماں پیگننٹ ہے لڑکی تو سنے کیا. میں ممبر سے بول رہا, کر کے دیکھو, یہ چاہے پورے 9 منتھس تک زیارت عاشورہ پڑھو بآواز بلند. بچہ آنے سے پہلے عزادار بن کے آتا, اور نارمل ڈیلیوری ہوتی. ڈاکٹرز کتنا بھی بولے سیزیرین ہوگا, نہیں ہوتا. اگر روز زیارت عاشورہ لڑکی پڑھے اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے, یا جمیلو پڑھے, یا یہ اللہ کا نام ہے, اللہ حسین و خوبصورت ہے. ہم کو کیسے معلوم اللہ حسین و خوبصورت ہے؟ امام علی کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. وجہ اللہ ہے نا, امام کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. کہ مولا کے بارے میں یہ تھا کہ دشمن سے دشمن بھی ہوتا, مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا.
شہنشاہ نجف امیر المومنین علی علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عین اللہ ہے، عین اللہ، اللہ کی نگاہ ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. دشمن سے دشمن بھی ہوتا، علی سے جب بات کرتا تو نگاہوں کے نیچے کر کے بات کرتا. اور ایک بات بڑی مشہور ہے عام مسلمانوں میں کہ مولا کی ہائٹ ذرا کم تھی. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام حجت خدا ہوتا ہے. جب زمین پہ امام ہوتا تو اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. اور کمال یہ تھا جتنے بھی بڑے لمبے تھے، سمجھ گئے ماشاءاللہ، جتنے بھی لمبے تھے جب مولا سے بات کرتے تھے تو علی ایسے بات نہیں کرتے تھے، علی ایسے بات کرتے تھے، وہ نگاہیں نیچے کر کے بات کرتے تھے. یہ حجت خدا ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو یا جمیلوں پڑھے، لڑکی یا جمیلوں 70 ٹائمز روزانہ. پریگننسی جب 4 مہینے کی ہو جاتی ہے اب شروع کرنا، اور 70 ٹائمز پڑھنا. ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے دو، بچہ خوبصورت ہوتا. میں ہٹ کے بول رہا، مائک پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا. کیسے بھی رہے حسین و خوب، اللہ کا نام ہے، اللہ کا حسن ہے. اور دعا کرنا مولا یہ آپ کا غلام اور کنیز آری. اور یہ دعا کرنا ہمیشہ کہ مولا جو دے وہ صحت کے ساتھ دے. یہ نہیں بولا یہ دے یہ دے یہ دے، وہ جو دو مولا صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دو. صلوات پڑھ لے محمد والی. بات کان سے نکل، پھر پلٹ کے جا رہا میں برزخ پہ. مولا سے پوچھا مولا تھوڑی مثال، غور سے سننا مثال کہ برزخ ہے کہاں؟ امام کہہ رہے اسی دنیا میں. پھر مولا بولتے مثال سے سمجھاتے کہ جب عورت کے شکم میں، لڑکی کے شکم میں بچہ رہتا ہے 9 منتھس کی پریگننسی میں، ڈیلیور ہونے سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. امام نے کہا، اب سنو، امام نے کہا اگر اس بچے سے کوئی پوچھے کہ تیری پوری کائنات کہاں ہے تو ماں کے شکم کو بتائے گا. پلیز پیچھے والوں کو بول رہا، یہ مولا کے جملے، عابد الرحمی کے جملے نہیں ہیں. مولا بولے اگر اس بچے سے پوچھے، جو بھی ہو، لڑکا لڑکی جو بھی ہو، کہ تیری پوری کائنات کیا ہے تو وہ اتنا سا ماں کا شکم ہے وہ بتائے گا کہ یہ میری پوری کائنات ہے. امام نے کہا اس بچے کو نہیں معلوم کہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد وہ دنیا میں آنے والا. اتنی بڑی دنیا ہے، ارے یار اتنی بڑی دنیا اس کے تصور میں نہیں ہے. کہ تمہارا بھی وہی عالم ہے. تم سمجھ لے دنیا اتنی سے جب نیکڈ آئی سے دیکھ رہے، ایک دفعہ آنکھ بند ہوگی تو تم اللہ کی ایک کائنات کو دیکھو. یہ ہے برزخ، یہ ہے برزخ جہاں سب کو جانا ہے. مسیساگا کا شیعہ ہو یا انڈیا پاکستان کا ہو، دنیا میں جو آیا ہے he has to go back. جانا ہے، اور جانے کا وقت نہیں، کب جانا ہے نہیں معلوم. آپ کو معلوم سرکار کے پاس پورے مسلمان جمع ہوئے، مدینہ منورہ کا واقعہ غور سے سنو. پہنچ کے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں. پریگننسی جیسی شروع ہوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہونے والا ہے. کہ آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے، جانے کی 1 لمحہ پہلے بھی نہیں دیتا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ آپ ذرا اللہ کو بولے چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا. ہم تو آپ کی امت کے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، سردار انبیاء ہیں. کم از کم آپ کی امت کو پتا چل جائے، ہم کو معلوم ہو جائے کہ جب میں دنیا میں آیا میں 60 سال رہوں گا، میں 70 رہوں گا، 80 رہوں گا. آپ تو بولے بڑھاتے جاؤ 90 سال رہوں گا. یہی نا معلوم ہو جائے ہم کو جانا کب ہے. اب سارے مسلمانوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ پلیز آپ اللہ سے بات کریں. جبرائیل روز آتے آپ پیغام بھیجیں، اور آپ کی بات وہ ٹالے گا نہیں. اللہ کے رسول نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا، صرف ایک جملے میں. لوگ چاہ رہے کہ معلوم ہو جانا کہ موت کب آنے والی ہے. جیسے ولادت کی اطلاع ہے، موت کی اطلاع کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ نہیں بتانا رحمت ہے. کیوں؟ آج مجھے معلوم نہیں ہے کہ آج مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مروں گا کب، لیکن میں کتنی غفلت میں ہوں. کبھی میں سوچتا، کبھی رات میں بستر پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا.
کتنی اگنورنس ہے, کتنی غفلت ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں کل, تو آپ یہ کریں گے؟ کسی کا مال ہم کھائیں گے, کسی کو اذیت دیں گے, حرام چیز کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. آج ایک پردہ ہے ذہن پہ, علی والوں کو نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. کس کو ہوگی شفاعت؟ جو حسین کو فالو کرے گا اس کو شفاعت ہوگی. تو یہ بات کان سے کان چلی گئی. تو برزخ میں سب کو جانا. یہ نماز جو میں دے رہا شب جمعہ کی, آج کی مشہور نماز, معصوم سے آپ کل بھی پڑھ سکتے, پرسوں بھی پڑھ سکتے. شب جمعہ ریکمینڈڈ ہے کہ شب جمعہ پڑھو. اس میں جیسے ہی تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لٹائے گا, میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس, ورنہ میں دنیا میں ڈرانے والا مولوی مانتا ہوں. آپ کے یہی حیدر ٹی وی پہ مجھ سے پوچھا گیا تھا انٹرویو پہ کہ مولانا آپ کے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ بہت ڈراتے ہیں آپ. کیوں ڈراتے ہیں آپ؟ پوچھنے والے ظفر عباس ظفر تھے. کیوں ڈراتے ہیں آپ؟ ہم سے بڑے اچھے تعلق ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, ڈرتے بھی ہو. میں کیا بول رہا ہوں؟ When you say you love Imam Ali, you love Imam Hussain, پھر ڈر کس کا ہے؟ بنو ایسے کہ علی دیکھ کے مسکرائے, مولا حسین دیکھ کے مسکرائے. 24/7 زبان پہ یہ رہنا, اللہ پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. یہ صفت کو اپنے پاس لکھ کرو. میں نے میری پہلی یا دوسری مجلس کو یاد کرو. تو مولا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا, اس کی رحمت ہے. اب جو نماز ہے یہ نماز 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے, ہارڈلی 10 منٹس ہوں گے. اس میں 3 سورے پڑھنا ہے. نیت یہ کرنا کہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب جمعہ, مغفرت کی, سوری کی, معافی کی, مغفرت کی. اور ذہن میں یہ رہنا کہ میں 3 سورے پڑھوں گی. آپ کے ذہن میں یہ رہنا 3 سورے پڑھوں گی. قربت اللہ, ویری سمپل. 1 مرتبہ الحم, 1 مرتبہ سورہ خل, 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر یاد نہیں ہے سورہ خل یا ایھا الکافرون تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. پہلی رکعت میں بھی ایسی ہے, دوسری رکعت میں بھی ایسی. 1 الحم, 1 مرتبہ سورہ خل, 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. نماز کمپلیٹ ہوئی. مظنون بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا, یہ یاد رکھو. ہر نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے. ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ میرے جملے تھوڑی ہے, چھٹے امام کے جملے. میرا مولا یہ بولتا ہے کہ آپ میری دادی کی تسبیح ہر نماز میں پڑھو کہ وہ قبولیت نماز بن جائے تمہاری. کتنی دیر ہوتی؟ 2 یا 3. تسبیح کے اوپر مجھے بولنا ہے, لیکن ہو سکتا آج نہ بولوں, کل بولوں, کہ عجیب معجزے ہیں اس تسبیح کے. تو میں تو 2 دفعہ پڑھتا ہوں روز, ہر نماز, ہر واجب نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھتا ہوں. اتنی بڑی سرجری کے بعد میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ. یہ صرف تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا صدقہ ہے. یہ بی بی زہرا کی تسبیح میراکل ہے, ایک معجزہ ہے, ایک گولڈن گفٹ ملا ہم کو. تمہاری زندگی کو بدلنا ہے تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. ہر مصیبت میں, ہر تکلیف میں, ہر پریشانی میں نماز میں تو پڑھ. اس کے علاوہ جب کوئی پرابلمس ہے, جب لائف میں کوئی آبسٹیکلس ہیں, کوئی ہرڈلس ہیں, تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. اور اللہ کو واسطہ تسبیح کا دینا. اللہ تیری تسبیح ہے بی بی زہرا کا واسطہ. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, وہ روز ایک تسبیح پڑھے بیوی کی, پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کرے, ہدیہ کر کے بولے بیوی آپ اپنے پاس سے بھیجے, کوئی اچھا رشتہ بھیجے. لڑکی خود مانگے, یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے, اسمارٹ چاہیے, لمبے بال چاہیے, جیل لگے ہوئے, یہ سب نہیں بولنا. میسی سادہ کے لڑکیاں نہیں بولتے, پھر بھی بول رہا, ایک جنرل بات کرو. لڑکی ہمیشہ دیندار لڑکا مانگے, اور لڑکا بھی ہمیشہ دیندار لڑکی مانگنا, حجاب والی مانگنا, کہ کنیز ہے بی بی زہرا. یہ نہیں کہ کچھ نہ ہو, یہ کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. نسل کی حفاظت کرو, عزاداری حسین کی حفاظت کرو. اگر عزاداری حسین کی حفاظت تم نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ ہر لڑکا ہر لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ جنریشن کا پروٹیکشن یہ لازم ہے. یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو تو یہ نماز مرتے ہی جیسے ہی تم دفن ہوں گے, مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کی, 10 سال 20 سال تک پڑھتے رہے, 20 ایئرس تک روز پڑھائی, شب جمعہ پڑھی,
ہزاروں نماز ہو گئی آپ کی. تو یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک نماز کا صرف ایک گھر دے گا اللہ. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہے کچھ دوں, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے. کتنی بڑی بات بولتے. تو اب کیا کرو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برزخ میں تم کو بہترین پراپرٹی ملے, تو اب تو ماشاءاللہ تم حیات ہو, ہاتھ پیر میں طاقت ہے, زندگی ہے ماشاءاللہ, نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا, تسبیح, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے کہ پروردگار اب اس نماز کا جو وعدہ کیا ہے گھر کا, وہ میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے, ماں باپ کو دے دے. آپ نہیں سمجھے بات, مجمع خاموش رہا. کیوں دے دے ماں باپ کو؟ کہ ماں باپ کی وجہ سے میں نے یہ نماز پڑھی, ماں باپ نے سکھایا تھا نماز, میں نے نماز پڑھی, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم جب ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہو تو تمہارے ثواب میں اضافہ کر دیتا. اور وہ لوگ اس وقت مجبور ہیں, پتہ نہیں کس حالت میں, تو نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار میری اس نماز کا ثواب, جو پراپرٹی تو دے رہا مجھے اس وقت, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے ماں باپ کو دے دو. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور آپ کے والدین کو مثال کے طور پہ وہ چھوٹے گھر میں ہیں, وہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا بڑے بنگلے میں, تو پوچھیں گے, روح پوچھتی ہے کہ یہ نیکی, یہ ثواب, یہ نعمت, رحمت آئی کہاں سے؟ تو اسے بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے, تیری بیٹی نے تیرے لیے یہ کام کیا, جس کی وجہ سے تجھے اللہ نے یہ نعمت عطا کی. تو وہ دعا کرتے وہاں پہ کہ اللہ میرے بچوں نے مجھے یاد رکھا, تو اس کو یاد رکھ. ماں باپ کے احسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی اتار سکتا ماں باپ کا احسان؟ کوئی نہیں اتار سکتا. تو کوشش کرو اب نماز شروع کر کے, کب تک؟ جب تک پڑھو گے. اب اپنی زندگی میں ماں باپ کو دے دو, اور یہ ذہن میں رکھو, یہ مت سوچو کہ ارے تم نے ماں باپ کو دے دیا تو مجھے میرے پاس کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا, اللہ وہ کبھی نہیں کر سکتا. تم نے جب ماں باپ کا خیال رکھا تو ایک کے بدلے دو دے دے گا, پوری ٹاؤن شپ مل جائے گی تم. تو ہمیشہ ہر نیکی میں, مثال کے طور پر کل جیسے میں نے کہا, ماشاءاللہ کل جیسی میں نے کہا مجلس کو اسپانسر کرو, لوگ آگے اسپانسر کیا. I'm really thankful to them. اللہ کا شکر ہے. ایک آئے, دو آئے, تین آئے, چار آئے, پانچ آئے, وہ مجھے نہیں معلوم. آئے, انہوں نے 2 مجلسیں لی. کتنی اچھی بات ہے کہ ان کے ماں باپ کے لیے لے لی مجلس. کہ ماں باپ زندہ جب تک تھے وہ مجلس کرتے تھے, اب نہیں کر رہے. اب ان کا دروازہ بند ہے, عمل کا دروازہ بند ہے. اگر بیٹا یا بیٹی کر کے مجلس ماں باپ کو ہدیہ کر دے تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک مجلس کا ثواب تمہارے والدین کو کیا ملے گا. صرف ان کو نہیں ملے گا, تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا. شفاعت الحسین اسی کو ہوگا کہ جو اپنے والدین کے لیے کچھ کر کے جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور سیدہ طاہرہ مطہرہ شہزادی کونین مادر حسنین باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. تو کوشش کرو ہمیشہ زندگی میں ایک مشن بنو, ہر دن صبح اٹھ کے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت, یہ بولنا. اس کو آپ فی الآخرۃ شفاعت الحسین, یہ بولنے کے بعد ایک مشن بنو کہ اللہ give me chance to serve Islam, give me chance to serve Islam. یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کی, تیرے بندوں کی کچھ خدمت کر سکوں. آپ کا جا رہا کچھ نہیں, آپ جسٹ پوچھ رہے. اور آپ یہ سوچو جب کرو گے, جب موقع ملے گا تو تمہارا مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا, ورنہ فائدہ کیا. حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے دین حق کو ایسے لمحے میں بچا لیا کہ جب کشتی ڈوب گئی تھی اپنے خون سے سینچا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج اگر چراغ جل رہا تو وہ مولا حسین کے خون سے جل رہا, کہ جنہوں نے اسلام کے اس منزل تک پہنچایا کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بس میں آخری حصے پہ آیا ہوں. میں یوتھ کو بڑھا یہ بات کہ دین کی بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میں نے ابھی آپ سے کہا, یاد رکھو, اگر تم یہ پلیز غور سے سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام دنیا میں باقی رہے تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا, پیسے سے کسی کا نام باقی نہیں رہتا. یاد رکھو, اگر ان سے وابستگی, ان کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ نام باقی رہے. ان
دین کے لیے کام، حسین کے لیے کام کرو گے، معصومین کے لیے کام کرو گے، تو ہمیشہ آپ پوری تاریخ، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو اپنی 1400 سال کی ہسٹری ہے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، سنڈے تک آپ کے پاس ہو انشاءاللہ. کوئی ایک ہسٹری کا کوئی ایک ایسا بتاؤ کہ جس نے حسین کے لیے، مولا کے لیے، معصومین کے لیے کام کیا اور آج اس کا نام نہیں ہے. ہے ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. رہبر معظم علی خامنہئی کی بلندی درجات کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوستو، مرجعیت مضبوط کرنا ہمارا کام ہے، مرجعیت کا ساتھ دینا ہمارا کام ہے. میں نہیں چھیڑ رہا وہ ٹاپک، میری پوری 2 اشیاء ہے. پہلا مرجع محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کر رہبر انقلاب تک، یہ 88 علماء ہے. تاریخ سننا ہے، مجھ سے سنو، ایک ایک دور کی بات کروں گا. پہلا مرجع کون ہے؟ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، اصول کافی کا رائٹر، وہاں سے لے کے نیچے تک. یہ 88 علماء ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کو ظاہری طور پہ بچا لیا. جو سمجھا وہ سمجھا. ہر دور میں خطرناک دور آئے، لیکن ہماری مرجعیت نے ہم کو ظاہری طور پہ بنا. ہمارا رہبر، ہمارا سرپرست میرا امام ہے، بچانے والا میرا امام ہے، سرپرست تو امام ہے. ان لوگوں نے ظاہری طور پہ بچایا. تو بہرحال میری ٹاپک یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑا نہیں. اب ایک بہت بڑے عالم دین کا آپ کو اس کے ذکر کر کے بتاتا کہ کیا کام کیا حسینیت کے لیے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں میرے سامنے. I'm talking about مغل ڈائنیسٹی. مغل ڈائنیسٹی جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے کہ مغل ڈائنیسٹی کیا تھی. ایک دشمن کا زمانہ تھا، اہل بیت کے دشمن تھے وہ لوگ. اس وقت اکبر کا زمانہ، جو امپائر اکبر جسے کہتے ہیں، اس کا زمانہ. نام علی کوئی نہیں لے سکتا تھا. پورا انڈیا کا یہ بیلٹ، نارتھن انڈیا، جس میں لاہور آ رہا، دلی آ رہا، یو پی آ رہا، پورا یہ بیلٹ کہ جہاں پر نام مولا نہیں لے سکتے تھے. پاکستان کا پورا پنجاب کا ایریا، انڈیا کا ادھر نارتھ کا ایریا، ساؤتھ میں، ساؤتھ آف انڈیا میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی، وہ پورے شیعہ تھے. تو بہرحال وہ چھیڑا نہیں میں. شاید آج 5 منٹ زیادہ ہی پڑھو، 4 دن رہ گئے تو میں کیا کروں؟ بولنا نہیں بعد میں کہ بہت لمبی لمبی پڑھے. میں ایک اللہم صلی علی محمد ایک گھنٹہ بس، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوں گے. تو بہرحال ایک ایسی شخصیت اکبر کا زمانہ کہ جو دشمن اہل بیت، اس کے زمانے میں کوئی مولا کا نام لے ہی نہیں سکتا تھا، مولا حسین کا نام ہی نہیں لے سکتا. لیکن کمال یہ تھا، اتنا بڑا دشمن، اس کے جو کلوز کمپینینز تھے، جو ایڈوائزرز تھے، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے. ارے یار کیوں تھے؟ وہ تو جاہل تھا. جتنے ایڈوائزرز تھے سب شیعہ تھے، اور ہم جیسے شیعہ نہیں، پریکٹیکلی شیعہ، کام کرنے والے شیعہ. انہوں نے کیوں تھے اس کے ساتھ؟ مولا کا ایک جملہ ہے، امام علیہ السلام کہتے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اللہ، کیا جملہ ہے میرے مولا کا. علی ابن یتیم کو یاد کرو، ہارون رشید کا زمانہ، اتنا ظالم، ساتویں امام کا قاتل، اتنا بڑا ظالم جس نے ہزاروں شیعوں کو قتل کیا. ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ کون تھے؟ علی ابن یتیم. اتنے علم کو حاصل کرو، مولا بولتے کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اور اکبر کے سارے کلوز جو تھے نا، وہ سارے کے سارے مولا کے صحیح چاہنے والے، کام کرنے والے. ان کو ایک ہی فکر تھی کہ شیعت کیسے پھیلے. ہندوستان میں شیعت نہیں ہے، یہ بیلٹ میں شیعت یہ کیسے پھیلے. انہوں نے کہا ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم کو کسی عالم دین کو بلانا پڑے گا. انہوں نے مشہد مقدس سے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے غریب ہے،
مشہد مقدس سے ایک بہت بڑے عالم دین کو بلایا, وہ ہندوستان آئے. اس وقت اکبر جو ہے لاہور میں ریڈ فورٹ بنا رہا تھا, لال قلعہ جو ہے وہ وہاں پہ تھا. وہ دلی آئے, آ کے یہ ایڈوائزرز ان کو لے کے اکبر کے پاس گئے. جب گئے تو وہ وہیں پر تھا, انٹروڈکشن ہوا ان کا. یہ نہیں بولے کہ شیعہ ہے, تقیہ میں تھے. کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں, ویری جینیس پرسن, اور یہ اور وہ. تو اکبر نے بات کرنا شروع کی. 5 منٹ میں وہ اتنا امپریس ہوا, اتنا امپریس ہوا کہ کتنا بڑا عالم ہے. پھر مولا کا ایک جملہ یاد آ رہا. مولا کہتے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل. علی کو جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علی علم سے سمجھ میں. بس بات کو یہاں صرف روک رہا, اس پہ مجھے بعد میں بولنا ہے, میرے یوتھ کو بولنا ہے. 7ویں میری آخری مجلس میں بولوں گا کہ یوتھ کو کیا کرنا, کینیڈا میں یہ لڑکے لڑکیاں کیا کرنا. اینیو تو وہ مینیجر کو تو ذرا یاد دلا دو. تو اکبر اتنا امپریس ہوا ہو کے کہا یہ تو کتنا بڑا عالم ہے. کہا کہ آپ کشمیر جائیں گے, وہاں جا کے وہاں کے حالات کو صحیح کریں گے. انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں. آج جو پوری کشمیر میں شیعت ہے وہ ان کی وجہ سے. ایسی تبلیغ کی, ایسے مولا کے فضائل, مولا کے وہ چیزیں بتائی کہ وہاں شیعت ہر طرف شیعت آ گئی. ادھر کچھ دنوں بعد اکبر دنیا سے چلا گیا. جہانگیر کنگ بن گیا مغل ڈائنیسٹی کا. جہانگیر کی وائف نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی. تو بہرحال اب سنو, جہانگیر حاکم بنا. ان کا جہانگیر مغل ڈائنیسٹی کا جو چیف جسٹس تھا پورے ڈائنیسٹی کی, وہ ریٹائرڈ ہوا. تو جہانگیر نے پوری اپنی ملک میں, پورے اپنے امپائر میں نگاہ ڈالی تو یہ نظر آئے خالی کہ یہ سب سے بڑا عالم. ان کو بلایا کشمیر سے. اب سنو, کشمیر سے بلا کے گفتگو کی. دوران گفتگو کہا کیا آپ کو میں چیف جسٹس کی پوسٹ دے دوں تو آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے, لیکن ایک کنڈیشن کا, میں جتنے فیصلے کروں گا حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ شیعہ ہمیشہ سمارٹ ہوتا, ڈم نہیں ہوتا شیعہ. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, علی والا ڈم نہیں رہتا, علی والا سمارٹ رہتا. اس لیے کہ تم باب المدینہ تو علم سے وابستہ ہو. اگر سمارٹنس تمہارے پاس نہیں تو پھر کہاں آئے گی؟ نہیں. تو انہوں نے کہا میں 4 اسلام کی فقہ ہے, حنبلی, شافعی, حنفی, مالکی, ان سے میں فیصلے کروں. سارے فیصلے جعفری فقہ سے کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, اس سے لے کے اس میں ڈال دیتے تھے. فیصلہ اپنی فقہ سے کر رہے. آپ سوچو, ہمارا عالم صرف ہماری مذہب پہ عبور نہیں تھا, چاروں اسلام کے فقہ پہ عبور تھا. یہ ہوتے علماء. تو کرنے لگے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, یہ آپ یوتھ کو بول رہے کہ شیعہ کہیں بھی پہچانا جائے گا, کیسا بھی پہچان لیا جائے گا, کتنا بھی وہ مذہب چھپائے, کہیں نہ کہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں وہ پہچانا جائے گا. یا اخلاق سے پہچانا جائے گا, یا محبت سے پہچانا جائے گا, یا علم سے پہچانا جائے گا, یا سافٹ سپوکن ہونے سے پہچانا. دیکھیے یہ پورے میری مجلسیں ہیں یار, 1 گھنٹے کی اس پہ تقریر ہے. سافٹ سپوکن ہونے سے پہچانا جائے گا, اخلاق سے. ایک دن یہ جو علماء تھے ان کو تو بہت لگتی تھی کہ یار یہ اتنا بڑا عالم بن گیا. آپ بار بار کہتے تھے یہ رابضی ہے, یہ رابضی ہے, لیکن بول نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اخلاق ایسے تھے, بیہیویئر ایسا تھا, اٹھتے بیٹھتے ایسا تھے, ایسے معلوم ہوتا تھا کہ تعلیمات علی میں ڈوبا ہوا ہے. جیسے سلمان اور ابو ذر تھے یا میسم تھے, کیا بولتے پھرتے تھے کہ میں ابو ذر ہوں یا میسم. اخلاق ایسے تھے, بات چیت کرنے کا طریقہ. یہ چیزیں سیکھنا ہے محرم میں, یہ پریکٹس نہیں ہے. بہرحال میں کیا کروں. تو انہوں نے کہتے تھے یہ رابضی ہے. ایک دن ایک ڈنر میں پورے علماء تھے اور یہ تھے, ان کا نام تھا سید نور اللہ شوستری. یہ ڈنر میں گئے, سب کے ساتھ گئے, چیف جسٹس آف مغل امپائر, امیجن کرو کتنی بڑی پوسٹ ہے. گئے, سب بیٹھے, کھانا کھائے. کھانے کے دوران انہوں نے مولا علی کا ذکر چھیڑا. جیسے ہی مولا کا نام لیا انہوں نے کہا علیہ السلام. ہاں علیہ السلام کہنا تھا, سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو رابضی ہے, یہ تو 100% رابضی ہے.
اس نے علی کو علیہ السلام کہا. اب ان کے شیطانی دماغ چلنے لگے. کیا کرنے لگے؟ انہوں نے پورا ڈرافٹ بنایا جہانگیر کے نام کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول. علی کو تمہارے چیف جسٹس نے علیہ السلام کہا. دیکھو کیا دور تھا شیعت کا, 400 سال پرانی بات کر رہا میں. کیا دور تھا. کہا یہ علی کو اس نے علیہ السلام کہا ہے, یہ واجب القتل ہے. اتنا بڑا ڈرافٹ بنا کے تمام یہ مسلمانوں کے علماء نے لے جا کے جہانگیر کو دے دیا. جہانگیر تو ڈفر تھا, بیوقوف تھا. جو اہل بیت سے دور ہے وہ بیوقوفی ہوتے نہیں. اس کے سامنے جو ہے جب گیا اس نے دربار میں بلا لیا. 2000 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے. جسٹ امیجن. یہ انٹر ہوئے اور انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے, گھر سے چلتے وقت بیوی سے کہا تھا کہ شاید میں قتل کر دیا جاؤں. بیوی ان کی بیوی تھی, مسلح پہ بیٹھ گئی. اور یہ جیسی میری طرف دیکھو پلیز, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. دربار میں جیسے انٹر ہوئے ایک شیعہ عالم دین تھے, شیعہ عالم دین جو تقیہ میں تھے, وہ جانتے تھے ان کو. ان کے قریب آئے, قریب آ کے کہا کہ قاضی صاحب آپ جہانگیر سے کہنا کہ آپ نے بولا ہی نہیں علیہ السلام. نہ اس وقت ٹیپ ریکارڈرز تھے, نہ ویڈیو تھا, نہ کچھ تھا. آپ صرف ڈینائی کر دیں, آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کہہ دیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں. اب میری طرف دیکھنا. یہ پلٹے ایسا, پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کیا سنا یار, کیا سنا. کتنا کانفیڈنس ہے اپنے امام کے اوپر, کتنا یقین ہے اپنے امام کے اوپر. میری ٹاپک نہیں ہے زمانے کا امام بنانا, آپ کو بتا تھا کہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اگر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر تلوار بھی گردن پہ آ جائے تو مجھے پکارو, میں آ کے مدد کروں گا. اب کیا آؤں گا تو امام پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ سمجھے میرے کتنا یقین تھا. پلٹ کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. بتا دیا کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. میں ہمیشہ اپنے جھوٹ کو بولتا ہوں. گن پوائنٹ پہ بھی اگر تم کو کوئی روکے تو یو ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام. جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ اپنی زندگیوں سے نکالو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زبان میں اثر کیسا ہوتا, تم کو کامیابی کیسے ملتی. بس یہ جہانگیر کے پاس. اب دیکھو گئے اور تمام وہ علماء بیٹھے ہوئے. چیف جسٹس جہانگیر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ قاضی تم نے علی کو علیہ السلام کہا. ہی سیڈ یس, میں نے کہا. اس نے کہا سنو, نہ علی رسول ہے نہ نبی ہے. تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ توہین رسالت ہے معاذ اللہ. علی کو علیہ السلام کہنا معاذ اللہ توہین رسالت ہے. دیکھو کیا زمانہ تھا, کیا زمانہ تھا شیعت کے لیے. تم نے کہا کیسے؟ اب تم واجب القتل ہو, میں تمہیں قتل کر دوں گا. کنڈے میں کچھ نہیں کر سکتے. سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہا ٹھیک ہے جو تیری مرضی. کہا میں تم کو اسی وقت قتل کر دوں گا, میں حکم دے رہا. دربار میں پن ڈراپ سائلنس, غور سے سنو, پن ڈراپ سائلنس. ایک اہل سنت کا شاعر, پوئٹ کھڑا ہو, کھڑے ہو کے کہا جہانگیر قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصرے سن لے, ایک شعر سن لے. غور سے سنو, غور سے سنو, ایک شعر سن لے, اس کو جو چاہے حکم دے. یہ تمام علماء اس کی طرف پلٹے, جہانگیر بھی پلٹا. قاضی صاحب کو نہیں معلوم, 400 سال پرانی شاعری ہے. دیکھو مولا بچاتے کیسا. اس نے کھڑے رہ کے کہا, اہل سنت کے علماء کو دیکھ کے کہا یہ بتاؤ, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. کیا مطلب اس کا؟ کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون. یہ غدیر کی حدیث ہے اور یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے, حدیث قصہ میں بھی, کہ یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. کہا یہ ہے تو تمام یہ اہل سنت کے علماء نے کہا بالکل ہے, رسول نے کہا ہے. ان کو پتہ نہیں اب ہونے والا کیا ہے. کہا بالکل ہے, حدیث رسول کی حدیث ہے اور کنفرم حدیث ہے, آتھینٹک حدیث ہے. اب یہ شاعر پلٹا جہانگیر کی طرف, کہا 2 مصرے سن لے, غور سے سن. اس نے کہا گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے, گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. نہیں سمجھے, پیچھے والوں کو بولا. گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے.
مطلب یہ تھا کہ اگر رسول نے کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تو اب اگر علی کو علیہ السلام نہیں کہتے تو توہین علی نہیں ہے، توہین رسالت ہے۔ جب یہ کہا کوئی جواب نہیں تھا، جہانگیر نے کہا ناؤ یو کین گو بیک، جاؤ تم۔ انہوں نے بھی کالر کو ایسے کیا کہ علی نے ایسا بچا لیا مجھے، اب یہ نکل کے میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می۔ سیدھا گھر آئے، گھر آ کے گھر میں دروازے کو ناک کیا، ان کی وائف نے دروازہ کھولا، شیشہ ایسا دیکھا، دیکھ کے فوراً سر کو جھکایا، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ بچ گیا، میرا شوہر بچ گیا، تیرا دیکھا ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کیا۔ اب اصل بات سنو، میسج عورتوں کے لیے، بیٹھ گئے، واقعہ سنا کیا ہوا، اپنی بیوی سے شیئر کیا انہوں نے۔ اب ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ قاضی صاحب بہت کام کر لیا اب گھر میں بیٹھو، سنو غور سے، یہ کمپلیٹ میسج، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو بچوں کو دیکھو بہت دن کا کام کر لیا گھر میں بیٹھو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا قاضی صاحب اب تک جو کرتے تھے اس سے زیادہ کرو، میری سپورٹ آپ کے ساتھ۔ آپ انصاف سے بولو، اگر بیوی شوہر کا ساتھ نہ دے، شوہر کچھ کر سکتا ہے یہاں پہ؟ مجھے نہیں معلوم اسی جگہ میں ہو سکتا، کر سکتا، کر سکتا، بیوی کی سپورٹ ہونا لازم ہے، اچھی بات ہے، there is nothing wrong، there is nothing wrong، اسی لیے عورت کو سلوٹ کرو۔ اب گھر جا کے نہیں، دیندار عورت ہوگی ہمیشہ تمہاری ساتھ دے گی۔ لڑکی اس لیے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے، لڑکوں نے پوچھا، بڑوں نے نہیں، لڑکوں نے پوچھا، کہا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ جب پروپوز کرو کسی لڑکی تو دو چیزیں لڑکی میں نہیں دیکھنا، نہ اس کا پیسہ دیکھنا، نہ اس کا حسن دیکھنا، بیوٹی۔ اس لیے کہ پورے ینگسٹرز تھے، ایک مرد کا نیچر ہوتا، لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے، کالا پیلا جیسا بھی ہے، بیوی خوبصورت، کینیڈا میں نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہوں، بیوی خوبصورت۔ ارے بابا تم بھی تو دیکھو اپنے آپ کو، تم کیا؟ تو امام کیا کہہ رہے، کبھی حسن کو مت دیکھو، کبھی پیسے کو مت دیکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی حسین و خوبصورت لڑکی ہے تو اس سے شادی مت کرو، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے حسین لڑکی ملے، مجھے خوبصورت مل جائے تو یہ لڑکی دعا کرو اللہ سے دلا دے۔ تو حسین و خوبصورت دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا لڑکی میں۔ راوی نے کہا مولا پھر دیکھیں کیا، پھر یہ دو چیزیں نہیں دیکھیں، کیوں نہیں دیکھیں؟ تو امام نے کہا پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا، دیکھو وہ چیز کا نسلی طہارت، دیکھو تقوی کو دیکھو۔ علی کسی اور کے امام نہیں ہے، میرا مولا امام المتقین ہے، میرا مولا متقین کا امام ہے۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا کام دین کا، اب بیٹھ جاؤ اب دوسرا کام کرو ورنہ مر جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ اور کریں، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، میں پوری مدد کروں گی۔ دوستو انہوں نے وہ کام کیا، اس کے بعد پوری بائیوگرافی لکھی 14 معصومین کی، اور یہ کتاب پکڑی گئی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ رابضی ہے۔ میں بہت شارٹ کر دیا اس واقعے کو، جہانگیر کے پاس آئی، وہی علماء لے کر آئے، کنفرم کہ یہ شیعہ ہے، اور اس کی حکومت میں کوئی شیعہ رہ جائے، اسے بلایا۔ اب سنو دوستو، اب سنو، جب انٹر ہوئے دربار میں تو وہی عالم دین جو کئی سال پہلے بولے تھے جھوٹ بول دو، آج پھر وہ بیچارے ہمدرد چھوٹے موٹے میری طرح عالم دین تھے، میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو وہ آئے، پھر آ کے کہا قاضی صاحب آپ جہانگیر کو سوری بول دیں تو آپ کی جان بچ جائے گی، معافی مانگ لے کہ آپ نے اپنے مذہب کو چھپایا اور سوری بول دیں۔ اب ان کا جملہ سن، انہوں نے پلٹ کے کہا سنیے آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی۔ یار جذبے کو دیکھو یار، زندہ ہر آدمی رہنا چاہتا، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی بات کہ میری شہادت ہندوستان میں شیعہ، ایک ہی تھا انڈیا، ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی۔ یہ گئے، جہانگیر نے کہا تم رابضی ہو؟ انہوں نے کہا یس میں رابضی ہوں۔ کہا تم تو اتنے اچھے اخلاق تمہارے، کہا رابضی کے ہی اچھے ہوتے، اتنے اچھے اخلاق۔ بہرحال وہ پوری ڈیٹیل ہے، میں چھوڑا،
اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں. کہا تیری مرضی, میں تیری زبان کاٹوں گا, تجھے پھانسی دوں گا, ہاتھ اور پیر کاٹوں گا, 100 کوڑے ماروں گا, اب تیری مرضی. ان کو پھانسی دی گئی. میں کتنی آسانی سے بول رہا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے, زبان کاٹی گئی. ان کے باڈی کے اوپر 100 کوڑوں کا حکم تھا, 40 میں یہ شہید ہو گئے, 60 کوڑے ان کی باڈی پہ مارے گئے. اتنی بڑی پوزیشن پہ رہنے کے بعد یہ ہوا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اس وقت ان کی باڈی کو گاربیج میں, کچرے میں ڈال دیا گیا تھا. ہسٹری لکھنے والے کہہ رہے تھے کہ قاضی جو ہے شہید ہوا اور اس کی باڈی کچرے میں پڑی تھی. 3 دن کے اندر, 3 دن تک باڈی گاربیج پہ تھی آگرہ میں. 3 دن کے بعد گوالیر ایک جگہ, وہاں پہ کچھ سید آئے ہوئے تھے, شہزادی کونین, میری مظلوم بیوی نے آ کے ان سے کہا کہ میرا بیٹا وہاں پہ اس کا لاشا جا کے دفن کر. آج اتنے بڑے مجمع سے باب العلم امام بارگاہ میں پوچھ رہا, 400 سال ہو گئے, آج جہانگیر کہاں ہے اور قاضی کہاں ہے؟ آج نور اللہ شمسری کا مزار ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کے بھیک مانگتے اور فیض حسینی جاری. آج جہانگیر کو کوئی پوچھتا نہیں, وہ جہنم کے حصوں میں سے قصہ بن گیا. آپ نے غور کیا؟ If you work for امام حسین, یہ اتنا کریم گھرانہ ہے معصومین کا کہ اگر تم نے کام کیا, میں یوتھ کو بڑا, اگر تم نے کام کیا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے, ورنہ کینیڈا میں کون نام کو باقی رکھے گا؟ ڈو سم تھنگ, ڈو سم تھنگ, ڈو سم تھنگ, ڈو سم تھنگ. دعا کرو کہ اللہ مجھے موقع دے, اللہ مجھے موقع دے. دعا تو کر سکتے نا. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. بس دوستو, مولا حسین کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. حسین اس غریب امام کا نام, حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کے نام کو باقی رکھ دیا. غریبوں کا غریب امام میرا مولا, مظلوموں کا مظلوم امام ہے. ابھی آپ نے سنا مرثیے میں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو چلا, 11 محرم سے پہلے جو رات تھی جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں, وہ ایسی مصیبت کی رات آئی تھی. وہ اصل میں غریبوں کی رات ہے, بیویوں کی رات ہے. دوستو, اس رات میں ایک ایسا بھی ظلم ہوا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا کہ جب وہ رات گزر رہی تھی, خیمے جل گئے, بچے جلی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے حسین کے, سیدانیاں جلی ہوئی قنات میں بیٹھی ہوئی. فضا نے آ کے میری شہزادی سے کہا غضب ہو گیا. بی بی نے کہا اور کیا غضب ہوگا, میرا بھیا شہید ہو گیا. کہا نہیں, دشمن لاشوں کی پامالی کی تیاری کر رہے. آپ نے سن لیا, میں نے یہ جملہ بول دیا. دوستو, آدھی رات کے بعد لشکر یزید کے لوگوں نے, ظالموں نے جا کے ظالم عمر سعد سے کہا کہ ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کریں گے. پامال کس کو بولتے تھے؟ لاش کو لٹاتے تھے, اس کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے, گھوڑوں کو دوڑا دیتے, لاش کے ٹکڑے ہو جاتے. یہی کرنا چاہ رہے تھے. تو ہر کے قبیلے والوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. وہ ہمارا سردار تھا کہ اس کا لاشا پامال ہو جائے. اس نے کہا ہر کی لاشوں کو الگ کر دو. حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کے لاشوں کو الگ کر دیا, زہر کے قبیلے والوں نے زہر کی, سعید کے قبیلے والوں نے سعید کا. عزیزو, اس کے بعد ظالم عمر سعد نے پکار کے کہا جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الگ کر لے. ساری لاشیں الگ ہوئی. ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا, ایک میرے مولا حسین کا لاشا تھا جس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, سیدانیاں فریاد کر رہی تھی. زینب نے مدینے کا رک کر کے کہا نانا, یہ آپ کا حسین ہے جس کے لاش کو پامال کیا جا رہا. مولا حسین کی لاش کے ٹکڑے.